کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اگر ایک نیکی ہر بال کے بدلے میں ملے بندے کو، اور وہ اگر میرا ایمان کہتا ہے کہ ایک بکری کی کھال لے، سارا خاندان اکٹھا کرے، سارا سال اس کے بال گن نہیں پائے گا، اس کی تعداد شمار نہیں کر پائے گا۔ اس سے یوں سمجھو کہ بے شمار نیکیاں اللہ عطا فرماتا، اتنا کہ جو ان گنت ہیں گنی نہیں جا سکتی، اتنا نیکیاں اللہ عطا فرماتا قربانی کے بدلے میں۔ ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس دولت ہو، مالی وسعت ہو، طاقت ہو، قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، دور چلا جائے۔ جس کے پاس طاقت ہو، پیسے ہوں، وسعت ہو، سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اگر قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی شرط بھی ایک موٹی کر کے سنا دیتا ہوں کہ جس کے پاس جو صاحب نصاب ہو، 52 تولے سونا یا چاندی، سال گزرنا شرط نہیں اس کے اوپر، وہ مالک ہے اس وقت، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ مگر ایک بات یہ کہ بالغ ہو، غلام نہ ہو، اور ذہنی توازن اس کا تندرست ہو، اور مالک صاحب نصاب ہو۔ اور قربانی کا وقت بھی آپ غور سے سنو، 10ویں ذی الحج، 11ویں ذی الحج، 12ویں ذی الحج، 3 دن قربانی کا دن ہے۔ قربانی آپ ان 3 دنوں میں کر سکتے ہیں۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، اور دوسری بات آخر میں یوں کہوں کہ رات کے وقت قربانی کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ قربانی شروع کس وقت کرنی ہے؟ شروع کرنی ہے آپ نے نماز پڑھ کے، عید کی نماز پڑھ کے شروع کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم